بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول خواب گزیدہ۔ یہ ناول میری تحریریں نامی فیس بک پیج سے لیا گیا ہے۔ ایپیسوڈ 15، قسط نمبر 15۔ جب اسے ہوش آیا تو اس پر بری طرح نقاہت طاری تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارا خون نکال لیا ہو۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں، اوپر نگاہ کی تو نہ آسمان نظر آیا اور نہ درخت۔ اسے اوپر کسی جھونپڑی کی چھت نظر آ رہی تھی۔ وہ قالین پر لیٹا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں قید نہ تھے۔ یہ بات اس نے محسوس کی کیونکہ وہ چت لیٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ کمر کے نیچے نہیں دبے ہوئے تھے بلکہ پہلو میں رکھے ہوئے تھے۔ پاؤں کی بندش بھی کھلی ہوئی تھی۔ اس کا جسم بھی آزاد تھا۔ اپنا جسم آزاد محسوس کر کے اسے خوشی ہوئی کیونکہ اسے گھوڑے کے بال سے جس طرح جکڑ دیا گیا تھا وہ ایک انتہائی تکلیف دہ عمل تھا۔ وہ اپنے جسم کو ذرا سی بھی جنبش نہیں دے سکتا تھا۔ وہ آزاد ضرور ہو گیا تھا لیکن اب نہ وہ چبوترا تھا، نہ وہ جنگل، نہ وہ ہوش ربا بقاں، کچھ نہ تھا۔ اب نقاہت سے بند ہوتی آنکھیں تھیں۔ وہ ایک چھوٹی سی گول جھونپڑی میں تھا جس کا چھوٹا سا دروازہ تھا۔ اس دروازے سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ اسے باہر کا منظر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اٹھنے کی اس میں تاب نہ تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا۔ بس اتنا یاد تھا کہ بقاں نے اس کی ٹانگیں گھسیٹ کر کھینچی تھی۔ وہ یوں ہی بے حرکت لیٹا رہا۔ اس کے دونوں پیروں کے انگوٹھے زرد پڑ گئے تھے اور اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ شاید بقاں اسے اپنے علاقے، اپنی آبادی میں لے آئی تھی، کسی نئے جہان میں جہاں دونوں پاؤں کا دم نکلا ہوا تھا۔ اس قدر نقاہت تھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ برسوں کا بیمار ہو۔ وہ بس گردن اٹھا کر رہ گیا۔ اس طرح گردن اٹھانے میں بھی اس پر ایک قیامت بیت گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور سر میں درد کی ایک ایسی ٹیس اٹھی کہ وہ تڑپ کر رہ گیا۔ وہ اپنی گردن گرا کر بری طرح ہانپنے لگا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی؟ وہ 19 سال کا ایک کڑیل جوان تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت دیکھ کر کوئی اسے جوان ہرگز نہ کہتا۔ وہ بے حس و حرکت پڑا رہا، بہت دیر تک لمبے لمبے سانس لیتا رہا، تب کہیں جا کر اس کا سانس قابو میں آیا، لیکن جان اب بھی نہ آئی تھی۔ اس نے جھونپڑی کے اندر ایک طاہرانہ نظر ڈالی۔ اس جھونپڑی میں ایک طرف ایک چھوٹی سی میز تھی، اس پر کچھ ڈھکا ہوا رکھا تھا۔ میز کے نیچے بنے پائیدان پر کوئی کالا کپڑا رکھا تھا، غالباً وہ کوئی چادر وغیرہ تھی۔ میز کے برابر ایک سراہی تھی جس پر ایک کٹورا ڈھکا ہوا تھا۔ میز اور سراہی کے علاوہ اس جھونپڑی میں کوئی اور چیز نہ تھی، البتہ قالین ضرور بچھا ہوا تھا۔ اٹھ کر باہر جانا چاہتا تھا لیکن کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود اس میں توانائی نہیں آئی تھی۔ حلق خشک ہو رہا تھا، کانٹے سے پڑ رہے تھے۔ وہ اٹھ کر سراہی سے پانی پینا چاہتا تھا لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جب 2-3 گھنٹے گزر جانے کے باوجود اس سے اٹھا نہیں گیا تو اس نے سوچا کہ اٹھ کر جانے کے بجائے وہ آہستہ آہستہ کروٹ کے بل لڑکتا ہوا کیوں نہ سراہی تک پہنچ جائے۔ سراہی زیادہ دور نہیں تھی، مشکل سے 5-6 فٹ کے فاصلے پر ہوگی۔ اس نے اپنی قوت ارادی کو مضبوط کر کے اپنا بایاں ہاتھ گھما کر قالین پر رکھا، پھر آہستہ آہستہ کروٹ لی۔ ایک ہی کروٹ لینے میں اس کی جان نکل گئی۔ پھر وہ اسی طرح کروٹیں بدل کر لڑکتا ہوا کسی نہ کسی طرح سراہی تک پہنچ گیا۔ پھر اس نے تھوڑا اٹھ کر سراہی کے اوپر ڈھکا ہوا کٹورا اتارا اور اسے قالین پر رکھ کر ایک ہاتھ سے سراہی جھکائی۔ سراہی پانی سے بھری ہوئی تھی، ذرا سا جھکانے پر ہی اس میں سے پانی چھلک گیا۔ پھر کل کل کی آوازوں کے ساتھ پانی کٹورے میں گرنے لگا۔ کٹورا بھرنے کے قریب ہوا تو اس نے سراہی سیدھی کر دی اور ہام کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب کچھ سانس درست ہوا تو اس نے پھر ذرا سا اٹھ کر کٹورا اٹھایا اور منہ سے لگا لیا۔ پانی کا پہلا گھونٹ کسی چھری کی طرح اس کے حلق میں اترتا چلا گیا۔ وہ جلدی جلدی پانی پینے لگا۔ پانی ٹھنڈا تھا اور میٹھا بھی تھا۔ پانی پی کر اسے خاصا سکون محسوس ہوا۔ کچھ توانائی بھی بحال ہوتی دکھائی دی۔ کچھ دیر وہ آنکھیں موندے خاموشی سے لیٹا رہا، پھر اس نے میز کا سہارا لے کر اٹھنا شروع کیا۔ کوشش کر کے وہ میز سے کمر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ڈھکی ہوئی ٹرے پر سے کپڑا ہٹایا۔ اس ٹرے میں اس کے لیے کھانا اور انگور تھے۔ اس نے انگور کے گچھے سے 2-4 انگور توڑ کر کھائے۔ انگور بہت رس بھرے اور میٹھے تھے۔ انگوروں نے اس کے کمزور جسم کو کافی توانائی بخشی۔ دھیرے دھیرے سارے انگور کھا گیا۔ اب وہ میز کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے کھانا کھایا، پھر وہ پانی پی کر لیٹ گیا۔ کھانا اس نے خوب سیر ہو کر کھایا تھا۔ اس پر کھانے کا خمار چڑھنے لگا۔ وہ جلد ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج غروب ہونے کا وقت ہو چکا تھا۔ اس وقت اس کی حالت کافی بہتر تھی۔ وہ ہمت کر کے دھیرے دھیرے کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا ضرور آیا مگر وہ کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالے رہا۔ پھر وہ ایک ایک قدم جما کر اٹھتا ہوا جھونپڑی کے دروازے کی جانب چلا۔ جھونپڑی کا دروازہ چھوٹا سا تھا، اسے جھونپڑی سے نکلنے کے لیے خاصا جھکنا پڑا۔ جب وہ دروازے سے نکل کر سیدھا کھڑا ہوا تو باہر کا ماحول دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ سامنے لک دک صحرا تھا، ریت کے اونچے نیچے ٹیلے دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ سامنے سورج کی بڑی سی ٹکیا لال انگارہ بنی ہوئی تھی۔ دور تک کوئی درخت تھا، نہ آدم ذات
اتنے بڑے صحرا میں بس اس کی جھونپڑی تھی، جانے اسے کہاں لا کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ بڑے انوکھے طرز کی قید تھی۔ اس جھونپڑی کو چھوڑ کر اگر وہ فرار ہونا بھی چاہے تو کہاں جائے گا؟ اگر اسے سزا کے طور پر محض صحرا میں چھوڑ دیا جاتا تو وہ کتنے دن زندہ رہتا؟ صحرا میں ہر سمت راستہ ہونے کے باوجود اسے راستہ نہ ملتا۔ وہ بھٹک بھٹک کر بھوک پیاس سے دم توڑ دیتا۔ یہاں تو اسے نہ صرف جھونپڑی دی گئی تھی بلکہ کھانا پینا اور سونے کے لیے قالین بھی موجود تھا۔ گویا اسے اعلیٰ درجے کی قید دی گئی تھی۔ سر دست اس کا اپنا مسئلہ توانائی بحال کرنا تھا۔ توانائی بحال ہونے کے بعد اگر یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی دیا تو وہ ضرور فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ ابھی وہ ڈوبتے سورج کو دیکھتا ہوا یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک فضا میں سنسناہٹ سی ہوئی، ہوا کا تیز جھونکا سے محسوس ہوا اور کوئی اس کے سر پر سے گزرتا ہوا آگے چلا گیا۔ ابھی اندھیرا نہیں پھیلا تھا۔ اس کے سر پر سے جو پرندہ گزرا تھا وہ الو تھا۔ آگے جا کر وہ واپس پلٹ آیا۔ وہ سیدھا محسن راؤ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ محسن اسے بڑے سہمے ہوئے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ نزدیک آ کر جب اس الو نے اپنے پنجے نکال کر اس پر چپٹنے کی کوشش کی تو نہ جانے اچانک اس میں کہاں سے ہمت آ گئی۔ وہ فوراً جھک کر جھونپڑی کے اندر داخل ہو گیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کا زخمی ہو جانا یقینی تھا۔ اپنے شکار کو جھونپڑی میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ اوپر اٹھا اور جھونپڑی کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا دور گیا۔ پھر ایک چکر لگا کر واپس جھونپڑی کی چھت پر آ بیٹھا۔ الو کے اس حملے سے اسے یہ اندازہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ اس جھونپڑی کا دروازہ بند نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ کسی محافظ کی غیر موجودگی کے باوجود وہ جھونپڑی سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ یہاں کچھ نادیدہ محافظ موجود تھے۔ 2-3 دن گزر گئے۔ ان 2-3 دنوں میں جھونپڑی میں کوئی نہیں آیا تھا، لیکن کھانے پینے کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ کھانا ختم ہوتا تو کپڑے کے نیچے دوسرا کھانا آ جاتا۔ پانی کم ہونے پر سراہی خود بہت پانی سے بھر جاتی۔ کپڑے کے نیچے کھانا اور سراہی میں پانی ڈال کر جانے والا اسے باوجود کوشش کے نظر نہیں آیا تھا۔ وہ 3 دنوں میں کسی سے بات کرنے، کسی کی شکل دیکھنے کے لیے ترس گیا۔ لک دک صحرا، اکیلی جھونپڑی اور اس جھونپڑی میں تنہا آدمی۔ شاید یہ قید تنہائی تھی۔ 7 دن گزر گئے۔ ان 7 دنوں میں وہ کھا پی کر خاصا بلا چنگا ہو گیا تھا۔ اس کی طاقت بحال ہو گئی تھی۔ ہاتھ پیروں کی رنگت سرخی مائل ہو گئی تھی۔ تب وہ آئی۔ 7ویں رات تھی۔ چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ جھونپڑی کے باہر اجالا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دروازے کی طرف منہ کیے لیٹا تھا۔ باہر چاندنی برس رہی تھی۔ 14ویں کا چاند ریت میں چمکیلی ذروں کو مزید چمکا رہا تھا۔ باہر ہر سو اجالا پھیلا ہوا تھا۔ بڑی مسحور کن فضا تھی۔ تبھی محسن راؤ کی نظر کھلے دروازے پر پڑی۔ سامنے سے اسے وہ قطالہ عالم آتی نظر آئی جس نے اس کی ہنستی مسکراتی زندگی اجاڑ دی تھی۔ اس نے اسے اس کی محبوبہ چھین لی تھی۔ والدین کے گھر کا خواب گزیدہ کر دیا تھا۔ پھر وہ نہ جانے اس پر کیا عمل کرتی تھی کہ وہ ہوش و حرص سے بیگانہ برسوں کا مریض بن جاتا تھا۔ اس عمل کے ذریعے شاید وہ اس کے جسم کا تمام خون اپنے اندر جذب کرتی تھی۔ وہ مریض بن جاتا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ 7 دن کے بعد کسی نے شکل دکھائی تھی۔ وہ سفید لباس میں تھی اور آتی ہوئی کسی بھٹکی ہوئی روح کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ روح تو نہ تھی لیکن بھٹکی ہوئی ضرور تھی۔ محسن راؤ کی جوانی نے اسے بھٹکا دیا تھا۔ یہ تو اسے سزا دینے آئی تھی۔ اس نے جوگی رام پال کو سزا دے بھی دی تھی۔ محسن راؤ کو بھی دینے کی تیاری مکمل کر چکی تھی، لیکن جب اس نے محسن راؤ کو دیکھا تو اسے دیکھ کر سزا دینا تو دور کی بات، وہ تو یہ بھی بھول گئی کہ وہ اس کے تعاقب میں کیوں آئی تھی۔ محسن راؤ اتنا ہی حسین مرد تھا۔ اس کی موجودگی خواتین کے دلوں میں آگ لگا دیتی تھی اور اب بقاں اسے دیکھتی دل ہار بیٹھی تھی۔ محسن کی شخصیت میں بلا کی کشش تھی۔ راکھی اور نادرا اسی کشش کا شکار ہوئی تھیں۔ اسے دیکھتی ہی وہ تبھی اپنے ساتھ اڑا لائی تھی اور ایسی جگہ قید کر دیا تھا جہاں سے کسی کا گزر نہ ہوتا تھا۔ راج مداری نے اوپر جاتے ہوئے محسن راؤ کا ہاتھ بقاں کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا۔ اسے مجرم کی پہچان کروا دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دیوا کالی نے جس کسی کو بھی مدد کے لیے بھیجا ہے وہ ہر قیمت پر محسن راؤ سے اس کا انتقام لے کر رہے گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ خود صیاد ہی شکار ہو جائے گا۔ اگر اسے یہ معلوم ہوتا تو وہ کسی قیمت پر محسن راؤ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہ دیتا۔ ویسے بقاں کا پیار بھی کسی سزا سے کم نہ تھا۔ اس کی جان نکال لیتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس کے سارے بدن کا خون خود اپنے جسم میں جذب کر لیتی ہو۔ بعد میں اس کی جو حالت بنتی ہو وہ اپنی جگہ، لیکن اس عمل سے اس پر جو بے خودی، کیف اور سرشاری چھاتی تھی اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ اب اسے بقاں نظر آئی تو اسے دیکھ کر وہ متضاد کیفیت کا شکار ہو گیا۔ اسے دیکھ کر خوشی بھی ہوئی اور رنج بھی ہوا۔ جب بقاں ایک ادائے خاص سے چلتی ہوئی جھونپڑی کے دروازے پر رکی اور پھر جھک کر جھونپڑی کے دروازے میں داخل ہوئی تو اس کی نظروں کے سامنے بجلیاں سی کوند گئیں۔ بقاں مسکرا کر سیدھی کھڑی ہوئی۔ اس نے محسن راؤ کو قالین پر چاقو چوبند بیٹھا دیکھا تو اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ وہ اسے صحت مند دیکھ کر اندر ہی اندر بہت خوش ہوئی۔ کیسے ہو میرے جادوگر؟ بقاں نے تبسم فرمایا۔ میں بہت برا ہوں بقاں، محسن راؤ نے بڑے عجیب انداز میں کہا۔ مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ دھمکی نہیں، میں اپنا حال بتا رہا ہوں۔ وہ فوراً سنبھل گیا۔ میں سب سمجھتی ہوں، تم برے ہو یا اچھے اچھی طرح جانتی ہو۔ تم مجھے کہاں لے آئی ہو بقاں؟ تمہاری دنیا سے بہت دور، اتنی دور کہ تمہارے لوگوں کا گزر یہاں کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا۔ کوئی تمہاری مدد کے لیے آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتا، اور اگر میں خود یہاں سے فرار ہو جاؤں تو؟ محسن راؤ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ کیا ہوگا؟
جب تک تم میرے پاس لوٹ کر آؤ گی میں جانے کہاں سے کہاں جا چکا ہوں گا۔ ایسا سوچنا بھی مت، تم کسی اور کے قیدی نہیں ہو، بے کہاں کے قیدی ہو۔ ایک دن تم نے نکل کر دیکھا تو تھا، پھر دوبارہ نکل کر دیکھ لینا، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ جب اس جھونپڑی کی چھت پر بیٹھا میرا محافظ اپنے خونخوار پنجوں سے تم پر حملہ کرے گا تو تمہیں اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوتے ہی بنے گی۔ ویسے میں جاتے ہوئے مزید ایک محافظ کو مقرر کرتی جاؤں گی۔ میں یہاں کب تک قید رہوں گا؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ یہ تمہاری عمر قید ہے، بیکار نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ تمہیں کوئی پریشانیاں یہاں میرے جادوگر؟ نہیں، مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے بھلا، میں بہت خوش ہوں۔ اچھا ایسا کرو، مجھ سے ایک جادو سیکھ لو، اس کے ذریعے تم اپنی مرضی کی کھانے پینے کی اشیاء منگوا سکتے ہو، چھوٹی موٹی اور بھی ضرورتیں پوری کر سکتے ہو۔ محسن راؤ نے فوراً آمادگی ظاہر کر دی، کیونکہ کھانے پینے کو جو کچھ مل رہا تھا وہ اس کی مرضی کا نہ تھا، پر ایک مقررہ وقت کے بعد ملتا تھا۔ یہ جادو سیکھنے کے بعد کم از کم اسے کھانے پینے کی آسانی تو ہو جائے گی۔ کان نے اسے 3 لفظ بتائے، ان لفظوں کو کتنی بار کس ترتیب سے دہرانا ہے اور دہرا کر کیا کرنا ہے، یہ سب اس نے بکان سے سیکھ لیا اور اس کے سامنے اس جادو کو آزما بھی لیا۔ اب وہ اس جادو کے ذریعے اپنی پسند کے کھانے منگوا سکتا تھا۔ وہ خوش تھا۔ بکان، ایک بات پوچھوں، بتاؤ گی؟ ہاں بتاؤں گی، پوچھو۔ کچھ نادرا کے بارے میں بتا سکتی ہو؟ تمہاری نادرا تمہاری قمیض ہاتھوں میں لیے بیٹھی ہے، کبھی اسے آنکھوں سے لگاتی ہے، کبھی چومتی ہے، کئی بار وہ جنگل کا چکر بھی لگا چکی ہے کہ شاید تم کہیں مل جاؤ، اس نے بتایا۔ اور راکھی کا کیا ہوا؟ راکھی کا کوئی سہارا نہیں رہا، اس کا باپ چل بسا، اور جسے اس نے اپنے من کا مندر بنایا تھا اس کی کوئی خبر نہیں۔ اس کے قبیلے سے کچھ لوگ شہر جا رہے ہیں، وہ بھی اپنے ریچھ اور بندر ساتھ شہر لے کر جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ دن میں کئی بار وہ نہر کے پل کا چکر مارتی ہے اور تمہارے نہ ملنے پر اپنی بھیگی آنکھوں کے ساتھ اپنی بستی میں لوٹ جاتی ہے، بیکان نے بتایا۔ پھر ہنس کر بولی، واہ تم کس قدر سنگ دل ہو میرے جادوگر، لڑکیوں کو اپنی محبت کے فریب میں مبتلا کر کے خود صحرا میں آ بیٹھے ہو۔ ہاں تم سچ کہتی ہو، محسن راؤ نے اداسی سے کہا۔ اب تیسری لڑکی میرے فریب میں مبتلا ہو گئی ہے، میں جلدی اسے بھی چھوڑ جاؤں گا۔ کسی بھول میں نہ رہنا میرے جادوگر، میں راکھی یا نادرا نہیں، بیکاں ہوں، بیکاں، صحرا کی شہزادی۔ اس صحرا کا ایک ایک ذرہ مجھے سلام کرتا ہے، یہ تمہاری دنیا نہیں، یہ میرا جہان ہے۔ مجھے چھوڑ کر جانے سے پہلے تمہیں اپنی جان چھوڑنا ہوگی، کیا سمجھے؟ کبھی ایسا وقت آیا تو یہ بھی کر گزروں گا، محسن راؤ نے اطمینان سے کہا۔ بہت ضدی ہو، بیکان نے اچانک اپنی تیز چمکیلی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ محسن کو ایسا محسوس ہوا جیسے صحرا میں اچانک طوفان آ گیا ہے۔ وہ گھبرا کر بولا، تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ کچھ نہیں، بیکان نے بڑی سادگی سے کہا، مگر اپنی تیز چمکیلی آنکھیں بدستور اس کے چہرے پر گاڑے رہی۔ اس کی آنکھوں میں ضرور کچھ تھا۔ محسن راؤ کے دماغ میں آندھی چلنے لگی، ہوا کا شور اور اڑتے ہوئے پتوں کے بگولے۔ وہ گھبرا کر لیٹ گیا۔ بیکان اسی لمحے کی منتظر تھی، اس نے اس کے پیروں کے دونوں انگوٹھے پکڑ لیے۔ بس پھر کیا تھا، اس پر قنودگی طاری ہونے لگی۔ بیکان کسی صحرائی بگولے کی طرف پچھاتی گئی۔ محسن راؤ پر سرشاری کی کیفیت طاری ہونے لگی، وہ خود ہوتا گیا، یہاں تک کہ اسے اپنا ہوش نہ رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہوش ربا جا چکی تھی۔ اس کی وہی کیفیت ہو گئی تھی جیسے برسوں کا مریض ہو، ہاتھ پیروں میں جان نہیں، دماغ کی رگیں تن گئی تھی۔ جھونپڑی کے دروازے سے روشنی اندر آ رہی تھی، لیکن اس کی رگوں میں اندھیرا تھا۔ وہ صحرائی جونک اس کے بدن کا سارا خون پی گئی تھی۔ 2-4 دن اس پر نکات طاری رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کے جسم میں توانائی بحال ہونے لگی۔ اس نے اچھا کھا پی کر خود کو تندرست کر لیا۔ اس دوران بیکان کی صورت دکھائی نہ دی، شاید اس کے صحت یاب ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ چند دن میں محسن راؤ پھر سے بھلا چنگا ہو گیا۔ کئی بار اس کے دل میں خیال آیا کہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے، لیکن پھر رک جاتا تھا۔ ایک تو اسے راستے کا پتہ نہ تھا کہ کدھر جائے، بالفرض محال اگر وہ کسی سے چل پڑے تو بیکان کے محافظوں سے جان چھڑانا آسان نہ تھا۔ ایک تو وہ الو ہر دم مستعد جھونپڑی کی چھت پر بیٹھا رہتا تھا، پھر دوسرا محافظ دروازے کے نزدیک پھن اٹھائے کھڑا رہتا تھا کہ محسن نے صحرا کی طرف قدم اٹھائے اور وہ لگا پیچھے۔ ایک بار سے خیال آیا کہ کیوں نہ وہ دن کی روشنی کے بجائے رات کے اندھیرے میں جھونپڑی سے نکل کر صحرا میں گم ہو جائے۔ اس منصوبے پر عمل کرنا آسان نہ تھا کیونکہ الو اور سانپ دونوں ہی رات کے اندھیرے میں دور تک دیکھ سکتے تھے۔ آخر بیکان کوئی بیوقوف مخلوق نہ تھی، اس نے محسن کو سلاخوں کے پیچھے تالے میں بند نہیں کیا تھا، کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا۔ کچھ 6 ماہ بعد تنگ آ کر محسن راؤ نے بیکان کی گرفت سے نکلنے اور اس اذیت ناک صورت سے بچنے کے لیے فرار کی کوشش کی۔ اس نے جھونپڑی سے نکلتی تیزی سے ایک سمت بھاگنا شروع کر دیا۔ ریت پر بھاگنا آسان کام تو نہ تھا، اس کے پیر ریت میں دھنس رہے تھے۔ بھاگنا 2 بار ہو رہا تھا۔ پھر جب اس نے اپنے شکار کو فرار ہوتے دیکھا تو ایک چیخ مار کر پھڑپڑا کر اڑا اور چند سیکنڈوں میں اسے جا لیا۔ اس نے محسن کے چہرے پر ایسا پنجہ مارا کہ اس کی آنکھ زخمی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ بہرحال اس کے رخسار کو اس نے زخمی کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے فرار ہونے کا منصوبہ ترک کر دیا۔ وہ دراصل اپنی صورت بگاڑنا نہیں چاہتا تھا، یہ اور بات ہے کہ اس کی صورت خود بخود بگڑنی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اب مستقل پیلاہٹ رہنے لگی تھی۔ دن بدن اس کی صحت خراب ہوتی گئی۔ شروع میں وہ ہفتے 10 دن میں کھا پی کر اپنی جان بنا لیتا تھا، لیکن پھر یہ وقفہ بڑھتا گیا اور وقت کے ساتھ اس کی صحت کی بحالی میں کئی ماہ لگنے لگے۔
لیکن بقا نے ایک طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آج تک وہ اس کی جان کو آئی ہوئی ہے، اس کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ محسن راؤ کی 16-17 برسوں میں جو حالت ہو گئی ہے، اگر تم اسے دیکھ لیتی تو شاید بے ہوش ہو جاتی۔ تمہیں شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑتا، اس لیے میں نے تمہیں جھونپڑی میں داخل ہونے سے روک لیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم اپنے بھائی کو دیکھنے سے پہلے سارے حالات جان لو تاکہ تم اس کی صورت دیکھ سکو۔ میرا خیال ہے کہ میں نے محسن راؤ سے متعلق ساری باتیں بتا دی ہیں جس کی تمہیں ضرورت تھی۔ پھر بھی کہیں کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو سوال کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر کالا چراغ خاموش ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یہ موت کی سی خاموشی تھی۔ تانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ ایسی المناک کہانی سن کر کون بہن اپنے آنسوؤں کو روک سکتی ہے؟ یہ ایک طویل داستان تھی۔ اپنی بھائی کی روداد سنتے ہوئے وہ بالکل دم سادے بیٹھی رہی تھی۔ اس نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی، مبادا درمیان میں سلسلہ ٹوٹ جائے۔ کالے چراغ نے اچھے انداز میں محسن کی کہانی سنائی تھی، اتنے اچھے انداز میں کہ وہ دم بخود بیٹھی سنتی رہی۔ کئی جگہ اس نے اپنے آنسو ضبط کیے تھے، لیکن آخر میں وہ ضبط شدہ آنسو اندر نہ رہ سکے، ابل کر باہر آ گئے تھے۔ تانیہ نے اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کیے۔ کالا چراغ اسے روتے ہوئے بڑی محویت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان آنسوؤں پر ٹوکا نہیں تھا، نہ ہی تسلی دی تھی، بس وہ گمسم بیٹھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب تانیہ کے دل کو قرار آیا تو وہ بڑی اداسی سے مسکرائی اور کالے چراغ سے مخاطب ہو کر بولی، میرے بھائی نے چھوٹی سی عمر میں ہی بہت سے دکھ جھیلے ہیں۔ پہلا دکھ انہیں میرے چچا احمد علی نے دیا۔ اگر وہ ان کے قتل کی سازش نہ کرتا تو میرا بھائی آج ان اذیتوں سے کیوں گزرتا؟ میرے بھائی کی زندگی تو مستقل قید بن کر رہی ہے۔ ان کی یہ قید تو عمر قید سے بھی بڑی ہو گئی۔ عمر قید کا مجرم 14 سال بعد جیل سے رہا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی کو تو سزا بھگتتے ہوئے 22 سال ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ وہ بھی کیا قسمت لکھا کر لائے ہیں۔ اتنے بڑے باپ کا بیٹا ایک معمولی مداری کے گھر پل کر جوان ہوا، راج مداری سے جان چھوٹی تو وہ بکان کی قید میں چلا گیا جو اب ان کی زندگی کے در پہ ہے۔ کہاں ہے وہ بکان؟ میرے سامنے آ جائے تو میں اس کا خون پی جاؤں۔ کالے چراغ نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ تانیہ کا غصہ بجا ہے، اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کا رد عمل یہی ہوتا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، تانیہ نے کچھ دیر کے بعد کہا۔ بولو، کون سی بات؟ کالے چراغ نے دریافت کیا۔ یہ بات میں نے خواب میں بھی دیکھی تھی، اور جب حقیقت میں جھونپڑی کے سامنے پہنچی تب بھی مجھے وہ آواز سنائی دی۔ خواب میں دیکھا کرتی تھی کہ جب جھونپڑی کے نزدیک پہنچتی ہوں تو اندر سے آواز آتی ہے، ڈرو مت، اندر آ جاؤ۔ جب میں حقیقت میں جھونپڑی کے سامنے پہنچی تب بھی ایسا ہوا۔ سوال یہ ہے کہ کیا میرے بھائی کو میری آمد کا پتہ تھا؟ اسے پہلے سے معلوم تھا کہ میں یہاں ضرور آؤں گی؟ بالکل، کالے چراغ نے یقین سے کہا۔ آخر کیسے؟ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں جھونپڑی کے دروازے پر آنے والی ہوں؟ یہ میں نے اسے بتایا تھا، لیکن آپ تو اس وقت میرے پیچھے تھے۔ میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں جب آپ نے مجھے اندر جانے سے روکا تھا۔ یہ بات میں تمہارے یہاں پہنچنے سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں جب تمہاری ترکش ہماری نجات دہندہ بن کر آئے گی، کالے چراغ نے بتایا۔ نجات دہندہ؟ تانیہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ ہاں، تم واحد وہی ہستی ہو جو اپنے بھائی کو اس عذاب سے بچا سکتی ہو، ورنہ کچھ عرصے کے بعد اس کی موت یقینی ہے، کالے چراغ نے انکشاف کیا۔ نہیں، میں اپنے بھائی کو مرنے نہیں دوں گی۔ اگر اپنی زندگی دے کر بھی اس کی زندگی بچانی پڑی تو بچا لوں گی، تانیہ نے بڑی محبت اور بڑے یقین سے کہا۔ میں جانتا ہوں، کالے چراغ نے کہا۔ اگر مجھے اس بات کا یقین نہ ہوتا تو تمہیں یہاں تک کیوں لاتا؟ آپ لائے ہیں مجھے یہاں؟ تانیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، یوں ہی سمجھو، کالے چراغ نے گول مول جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کالے کمرے میں میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی تھی، وہ آپ ہی کا کوئی روپ تھا؟ نہیں، وہ میں نہیں تھا، وہ راکل ہے۔ راکل؟ تانیہ نے اس کا نام دہرایا۔ انہوں نے مجھے ایک ڈائری دی تھی، میری زندگی کا حال بتانے والی، وہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ یہ ڈائری انہوں نے تحفہ دی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ میں نے انہیں آزاد کروایا ہے، لیکن میں نے تو ان کا آزادی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ سن کر کالے چراغ نے ایک زوردار کہکا لگایا، پھر بولا، وہ بہت فتنہ شخص ہے ہوگا۔ تانیہ نے لاپرواہی سے کہا، مجھے تو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ آنے والے کل کے بارے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ ویسے راکل کون ہے؟ ہماری دنیا کا ایک طاقتور شخص جو بڑا شوقین مزاج واقع ہوا ہے۔ اور یہ بکاں کون ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ بکاں راکل کی بہن ہے۔ اوہ اچھا۔ تانیہ طے نہ کر پائی کہ اس انکشاف پر وہ خوش ہو یا حیرت کا اظہار کرے۔ اس نے کچھ سوچ کر کالے چراغ سے کہا، پھر تو محسن بھائی کے سلسلے میں راکل سے مدد لی جا سکتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے، وہ اپنی بہن کے خلاف تمہاری مدد کیوں کرے گا؟ تمہاری اس سے صرف ایک ملاقات ہوئی ہے، میں اسے برسوں سے جانتا ہوں۔ آپ نے اسے کیسا پایا؟ میں نے ابھی تمہیں بتایا نا کہ وہ ایک خبیث مخلوق ہے۔ کالے چراغ کی پیشانی پر بل آ گئے۔ چلو ٹھیک ہے، کھانا کھا لو، پھر میں تمہیں محسن راؤ کے پاس لے چلوں گا۔ کھانے کا وقت قریب تھا۔ تانیہ نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اسے اپنے بھائی کے مل جانے کی خوشی تھی۔ قسمت نے بہت صحیح وقت پر اسے اپنے بھائی کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔ کچھ 4 بجے کے قریب کالا چراغ کمرے میں آیا۔ اس اثنا میں تانیہ تھوڑی دیر آرام کر کے منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو گئی تھی۔ اس نے کالے چراغ کو اندر آتے دیکھ کر پوچھا، چلیں؟ ہاں بالکل، کالے چراغ نے فوراً جواب دیا۔ جب وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگے تو کالے چراغ نے دیکھا کہ اس نے اپنا سامان کمرے میں ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس نے تانیہ سے کہا، کیا آپ اپنا سامان ساتھ نہیں لیں گی؟ کیا یہاں بعد میں واپس نہیں آنا؟ تانیہ نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں پڑے گی، اگر ضرورت پڑی تو آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر تانیہ نے اپنا سامان سمیٹ لیا۔ اس کا سامان تھا ہی کیا، ایک بیگ ہی تو تھا۔
اس نے اس میں اپنی تمام چیزیں بھر کر بیگ کندھے میں ڈال دیا اور بولی آئے چلیں۔ جب تانیہ اس محل عمارت سے باہر نکلی تو دھوپ ڈھل رہی تھی، باہر کی وہی فضا تھی، ان دونوں کے سوا دور تک کوئی نہ تھا، درمیان میں حسین فوارہ، چاروں طرف درے ہی درے تھے، ایک خوبصورت باغ تھا۔ فوارے کے نزدیک سے گزر کر جب اس نے ایسے ہی پلٹ کر سرخ پتھروں والی عمارت پر الوداعی نظر ڈالنا چاہی تو وہاں کوئی عمارت نہ تھی، اور جب فوارے سے آگے محرابی دروازے میں داخل ہوئی تو پیچھے سرسبز باغ، فوارہ اور چاروں طرف کی ہر شے غائب ہو گئی۔ پھر وہ محرابی دروازے سے گزر کر اوپر جاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی تو اس میں ہمت نہیں ہوئی کہ پیچھے مڑ کر دیکھے، لیکن جب وہ کھنڈر کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچی اور اس کے تجسس نے اسے دیکھنے پر مجبور کیا تو اس نے دیکھا کہ سیڑھیاں بھی غائب ہیں، اور ان سیڑھیوں کی جگہ ایک ڈھلان دکھائی دے رہی تھی اور نیچے گڑھے میں پانی بھرا ہوا تھا۔ کالا چراغ اس کے آگے چل رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس سے پوچھے کہ یہ سب کیا ہے، وہ باغ، وہ جگہ کیسے اور کیوں غائب ہو گئے ہیں۔ اب چاروں طرف ریگستان تھا، اڑتی ہوئی ریت تھی اور دور کہیں چند چیلیں اڑ رہی تھیں۔ پھر وہ پوچھتے پوچھتے رک گئی، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ غیر انسانی مخلوق کی گرفت میں ہے۔ اس شاہکار ناول کی اگلی قسط ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے جا رہی ہے، اور اس میں آپ ملاحظہ کریں گے ریت کی ٹیلے کے اندر کا راز کیا تھا، بھائی کی جھونپڑی اور دیمک زدہ چہرہ، وہ محبت جو سزا بن گئی، بیکا کا حملہ اور کالا چراغ کی گرفتاری، راکل کا دربار اور دیوار اشک کا سایہ۔ تو ان شاندار واقعات کے لیے ابھی چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ہم نئی ویڈیو کے ساتھ۔